میرے آقا علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ پچھلی امتیں جن جن برائیوں میں مبتلا ہوئیں میری امت بھی اس میں قدم بقدم ملا کر مبتلا ہوگی۔ تو جس طرح سے یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام خور قرآن میں فرمایا، یعنی کہ وہ سود کھانے والے، حرام کھانے، رشوت کھانے والے ہیں، تو اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے یہاں پر بھی فرمایا۔ اور ہمارے ہاں بھی اس طرح کی چیز بہت زیادہ رائج ہو چکی ہے، اور لوگ کہتے ہیں اپنا حق لینے کے لیے ہم دے رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو آگے نہیں بڑھ سکیں گے، ہم پیچھے رہ جائیں گے، اور طرح طرح کے آزار پیش کیے جاتے ہیں۔ وہ مشہور حدیث پاک ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا، رشوت دینے والا دونوں جہنم میں ہے۔ اور یاد رکھیے رشوت صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے اپنا کوئی کام کروانا ہے تو آپ نے رشوت دے دی، پولیس والے کے پاس گئے تو رشوت دے دی۔ آج ہر دوسرا بندہ ہی رشوت دے کے کام کروا رہا ہے، پاسپورٹ آفس گئے رشوت دے کے کام کروانے، NIC بنوانے گئے رشوت دے کے کام، ایون کہ لائن لگانے سے بچنا ہے اس کے لیے بھی رشوت دی جا رہی ہے کہ یار پریشانی نہ ہو، بس یہ بتاؤ پیسے جتنے بھی لگ جائیں پریشانی نہ ہو، کس طریقے سے کام ہوگا؟ تو کہا بس اتنے دے دو ہو جائے گا، گھر بیٹھے کام ہو جائے گا۔ مجھے بتائیے یہ جو گھر بیٹھے کام ہو رہا ہے، یہ لائن میں لگے اتنے سارے افراد کا ایک تو حق مارا جا رہا ہے، اور پھر دوسرے یہ رشوت لے کر کے شریعت مطہرہ کے بنیادی اصولوں کو کس طرح سے توڑا جا رہا ہے۔ صرف یہی پر رشوت نہیں، استاد کا اپنے شاگردوں سے تحفہ لینا یہ بھی رشوت کے زمرے میں جا سکتا ہے کہ شاگرد اس نیت سے دے رہا ہے کہ استاد تھوڑی سی نرمی کرے اور میرے ساتھ رعایت کرے، تو یہ رشوت کے زمرے میں جائے گا۔ اسی لیے الحمدللہ ہم بھی پڑھاتے رہے، ابھی بھی پڑھا رہے ہیں اللہ کے فضل سے، تو ہمارے ہاں یہ تاکید ہے کہ جب طالب علم کوئی گفٹ دے، کوئی تحفہ دے تو اسے نہ لیا جائے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت یہ تو میرا شاگرد ہے نا، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے اس لیے مجھے تحفہ دے رہا ہے۔ تو اس حوالے سے ایک زبردست حدیث پاک ہے، ابو حمید ساعدی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بنی سلیم سے زکوٰۃ وصول کرنے پر عامل مقرر کیا کہ جاؤ وہاں سے اس قبیلے سے زکوٰۃ لے کر آیا کرو۔ جب اس نے آ کر حساب دیا تو کہا یہ آپ کا مال ہے اور یہ میرا تحفہ ہے، یعنی جو زکوٰۃ دینے والی رقم ہے یہ آپ کو دی گئی ہے زکوٰۃ، اور یہ مجھے ان لوگوں نے گفٹ دیا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اچھا تم اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھے رہتے اور دیکھتے کہ تمہارے لیے وہاں کتنے تحفے آتے ہیں اور تم اپنے بیان میں کتنے سچے ہو، یعنی اگر لوگ تمہیں ہی تحفہ دے رہے ہیں تو پھر اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھے رہو، وہاں بھی تحفے آ جانے چاہیے تھے۔ اور اگر تم عامل زکوٰۃ بن کر جا رہے ہو اور اس پر تحفہ مل رہا ہے تو گویا کہ یہ رشوت دی جا رہی ہے تاکہ تم ان سے زکوٰۃ لینے کے معاملے میں نرمی کرو۔ تو اب یہ دیکھ لیا جائے باس کو آج ٹریٹ دے رہے ہیں، آج اپنے سر کو، آج اپنے مینیجر کو ٹریٹ دی جا رہی ہے، کیوں دی جا رہی ہے؟ اور مینیجر بھی بڑے مزے سے ٹریٹ لے رہا ہے تاکہ پروموشن ہو جائے، کچھ رعایت کر دے، آگے انکریمنٹ لگ جائے، آگے جو ہے نا وہ میری سیلری بڑھ جائے۔ اس طرح کی بہت ساری سوچیں ہوتی ہیں ان گفٹ دینے کے پیچھے، یہ ساری رشوت کے زمرے میں جا رہی ہوتی ہے۔ پھر یہاں پر ہم اس کو کیا کہیں، وہ جو ہماری میڈیکل فیلڈ کا کام ہے، میڈیکل لیب کا، جس میں نوجوان لڑکے ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں اور جا کر ڈاکٹر صاحب آپ یہ والی میڈیسن لکھ دیں تو ہماری کمپنی آپ کو اس کے انعام میں یا اس کے بدلے میں آپ کو بہت ساری فیسلٹیز دے سکتی ہے۔ تو پھر ڈاکٹرز بھی اتنے بڑے رشوت خور ہو گئے ہیں اللہ کی پناہ کہ وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے میرے گھر میں AC لگا دو، اچھا ٹھیک ہے میری فیملی کے ساتھ آل پاکستان میرا جو ہے نا وہ ٹور کرا دو، بلکہ آؤٹ آف کنٹری تک کے ٹورز ڈاکٹر میڈیسن لکھنے پر لیتے ہیں۔ یہ سب رشوت ہے۔ وہ جو میڈیکل لیب والا جا کر کے وہ آفر کر رہا ہے یہ جاب بھی حرام، اور وہ جو ڈاکٹر وہ پیسے لے کر کے دوائیاں لکھ رہا ہے یہ دوائیاں لینا بھی حرام۔ مزید سنیے رشوت یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں منگیتر کو تحفے دینے کا بڑا رواج ہے، منگیتر کو گفٹ دینا رشوت ہے، اس کے بدلے میں وہ اس کی محبت کا، اس کے میلان کا اور اس کی دلچسپی کا تقاضا کرتا ہے جو اس کی مراد ہوتی ہے۔ تو اس لیے بالکل واضح موقف ہے، اور میں اپنے موقف میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہچکچاہٹ ہو یا جھجک ہو کہ شاید ایسا نہیں، بالکل دو ٹوک موقع بتا رہا ہوں نوجوانوں کے لیے بالخصوص کہ منگیتر کو گفٹ دینا حرام اور رشوت ہے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے لڑکا خود کماتا ہے، ماں باپ نے عیدی بھیجنی ہے یا دیگر اور چیزیں لے کے جانی ہے، ماں نے کہا چل بھائی پیسے دو تمہارے جو ہے نا وہ سسرال میں لے کر کے جانا ہے، اس نے پیسے دے دیے، ماں باپ نے خریدا، وہ گفٹ لے کر گئے، بیٹا یہ لو یہ ہماری طرف سے، تو یہ درست ہے کیونکہ ماں باپ تو اس عورت سے کیا چاہیں گے؟ کچھ بھی نہیں۔ لیکن اگر وہاں پر
لڑکے کی نیت، اگر ماں باپ کی نیت بھی ایسی ہے کہ لڑکی کا کوئی مفاد لینا ہے، لڑکی کے اما ابا راضی ہو جائے، لڑکی اچھی خوبصورت ہے تو لڑکی کے اما ابا مائل ہو جائے، اس طرح کی کوئی بھی مفاد حاصل کرنا ہو تو یہ رشوت کے زمرے میں جاتا ہے۔ احتیاط 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 کیجئے، کیونکہ رشوت لینا اتنا بڑا جرم ہے جس کے بارے میں صریح حدیث ہے کہ ایسے بندے کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔